تو اب اس وقت بے لگام ہو جانا، اس وقت بالکل غافل ہو جانا، اب مذاق اڑانا شروع کر دینا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر جو ہے چٹکلے شروع ہو جانا، اس کے اوپر جھکتے مارنا شروع کر دینا، یہ تو ایک عذاب کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا ہے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ احتیاطی تدابیر بھی قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو مذاق اڑایا پہلے کشتی کا، پھر اس کے بعد جب عذاب آ گیا تو تدبیر اختیار کی کہ قال سآوی، ہم تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، تدبیر ہے پہاڑ پہ اوپر چڑھ جائیں گے تو پانی نہیں پہنچ سکے گا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے کوئی نہیں بچا سکتا مگر وہ جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ جس پہ رحم کر دے اللہ اس کو بچائے گا۔ تو اب یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ایک حدیث ہے بخاری کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطاعون کان عذابا یبعث اللہ علی من یشاء، یہ طاعون، یہ کرونا وائرس جیسی بیماری ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوا کرتا ہے، اللہ جس پہ چاہتا ہے بھیج دیا کرتا ہے۔ لیکن مومنین کے لیے، اللہ کے سامنے جھک جانے والوں کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے یہ دنیا ہے تو سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جعلہ رحمۃ للمؤمنین، جب یہ آتا ہے کفار کے لیے، سرکش کے لیے، بگڑ جانا، اس کے آگے اکڑ جانے والوں کے لیے عذاب ہے، لیکن اللہ کے آگے جھک جانے والے مومنین کے لیے پھر یہ اللہ رحمت بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی فوت ہوا صبر کے ساتھ رہتا رہا، اللہ اس کو شہادت کا درجہ دیں گے۔ تو اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار، اس وقت کی جو سب سے بڑی تدبیر ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے کہ توبہ کر لے پوری قوم، اللہ کے سامنے آ جائیں، جھک جائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، تو اللہ اس عذاب سے، اس مصیبت سے، اس پوری دنیا کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اس وقت جو کرنے کی تدبیریں اور بھی ہیں، دعائیں ہیں، اعمال ہیں، لیکن سب سے بڑی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرنا۔ اور توبہ کیا ہے کہ جن گناہوں میں انسان مبتلا ہے ان کو چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنے، اور جن کے حقوق ادا کرنے ان کے حقوق ادا کرے۔ تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اکڑتے چلے جائیں، دل سخت ہو گیا، ثم قست قلوبہم فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح دل سخت ہو گئے۔ اللہ نے ایک لفظ اور بڑھا دیا کہ او اشد قسوہ، کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی انسان نہ گھبرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ تو اللہ نے جن جن جگہوں پر یہ آ رہا ہے تو معیشت ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، معیشت کو، اکنامی کو اس نے توڑ کے رکھ دیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کہا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اللہ کے احکامات سے منہ موڑے گا اللہ معیشت توڑ کے رکھ دے گا۔ معیشت ٹوٹی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اب بھی نہ سمجھے تو قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو اب اس وقت ہے کہ اس کے اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ، استغفار اس کے اوپر کریں اور دعاؤں کا اہتمام